السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وخطيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللہ رب العزت نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کرو. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت، بادشاہت، عزت، عظمت، رفعت، مقام و مرتبہ، بلندی، حکومت، بادشاہت اور شہنشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا ہے. وہ ذات جو حی ہے، قیوم ہے، لا یموت ہے، لا زوال ہے، بے مثل بے مثال ہے. وہ عظیم ذات کہ جس کی صفات میں، کمالات میں، عبادات میں اس دنیا میں آنے والا، رہنے والا کوئی بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، ذرہ برابر بھی شریک نہیں. اور وہ ذات پوری کائنات اس اکیلے کی محتاج ہے، اور وہ اکیلا پوری کائنات میں سے کسی کا محتاج نہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان، امام الاولین والآخرین، امام المشرقین والمغربین، امام المتقین، امام الصلحاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، احسن الانبیاء، ساری کائنات کے سردار اور دنیا میں بسنے والے تمام مومنوں کے دلوں کی بہار آمنہ کے لال
سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، جن کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، آئیڈیل بنا کر، نبی پاک کے بعد تا قیامت آنے والے ہر فرد کے لیے آخری پیغمبر، رشد و ہدایت کا سرچشمہ، اپنا ہادی، دین کی طرف داعی، بلانے والا داعی صالح، اور آخری نبی بنا کر بھیجا اور اعلان فرما دیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ رحمت اور بخشش کی دعا آپ کے صحابہ، آل بیت، آل رسول، آل علی، آل اصحاب، پھر تابعین و تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، بزرگان دین، مجتہدین، محسنین اسلام، امراء اسلام، شہداء اسلام، علماء اسلام، تا قیامت آنے والے تمام متبعین کے اللہ درجات کو بلند فرما دے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ورحمہ اللہ اجمعین۔ ذی وقار گرامی قدر سامعین حضرات، نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام، لائق صد احترام سامعات، موقرات، مومنات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ چند جمعات سے ہمارا موضوع خطبہ مسنونہ کا ترجمہ، خطبہ مسنونہ کی تفہیم، جو بات ہم ہر جمعے سنتے ہیں، جو بات ہم ہر عید پہ سنتے ہیں، جو بات ہم ہر نکاح کے وقت سنتے ہیں، جو بات ہم تقریباً ہر تقریب میں، ہر تقریر میں، ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں سنتے ہیں، جسے خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہمیں ہر جمعے کیا سبق دیا جاتا ہے؟ مختلف ٹاپکس ہو سکتے ہیں، عنوانات ہو سکتے ہیں، موضوعات ہو سکتے ہیں۔ کبھی آپ کو عقیدے پہ بات کی جاتی ہے، کبھی آپ کے سامنے فضائل قرآن رکھے جاتے ہیں، کبھی فضائل اہل بیت و صحابہ رکھے جاتے ہیں، کبھی آپ کو رمضان المبارک کے احکامات سکھلائے جاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی تاریخ کا واقعہ، پس منظر، وہ چیزیں ساری بتلائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک خطبہ جو آپ ہر جمعے سنتے ہیں، ایک بات جو آپ کو ہر اہم موقع پہ دہرائی جاتی ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعے بھی غالباً یہ بات کی تھی، ہم میں سے اکثر لوگ خطبہ مسنونہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو عربی پڑھ دینا، وہ تو میں آنکھ کھلا لینا، جدو پھر تقریر شروع ہوتی نا پھر میں آنکھ کھول لینا۔ کیوں؟ کیا یہ بات فضول ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا کچھ بتلایا نہیں جا رہا؟ یا بس رسماً کوئی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات اس قدر معنی خیز ہے کہ ہم الحمدللہ ایک ایک لفظ پہ جمعہ پڑھا چکے۔ الحمدللہ اس پہ جمعہ پڑھایا، ان الحمد للہ پہ جمعہ ہو گیا، نحمدہ پہ جمعہ ہو گیا، ونستعین پہ جمعہ ہو گیا، نستغفرہ پورا جمعہ ہم نے پڑھایا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا جمعہ پڑھایا۔ یہ ہم سارے جمعات میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ جمعے ہمارا موضوع تھا۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد سب سے بہترین کتاب اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ میں نے اس کے دلائل دیے، کس اعتبار سے بہترین ہے؟ محفوظ قرآن ہے، ہدایت کی آخری کتاب قرآن ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے بھی اور تا قیامت آنے والے ہر بندے کے جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کا حل ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے، ساری باتیں ہوں۔ اگلا جملہ اسی پوری عبارت کو پورا کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ جو کلمے کے دو جز تھے نا، لا الہ الا محمد الرسول اللہ، وہی جملے سمجھ لیجیے۔ ان خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدی کا کیا مطلب؟ پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ بے شک بہترین طریقہ، بہترین انداز اگر دنیا میں کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں چیزیں دی، ہمیں تھیوری بھی دی، پریکٹیکل بھی دیا، ہمیں صرف تھیم نہیں سمجھایا بلکہ اس کا اللہ رب العزت نے عملی طور پہ نمونہ وہ بھی ہمارے سامنے، آئیڈیل وہ بھی ہمارے سامنے رکھا۔ فرمایا کتاب دی ہے تمہیں، اس جیسی دنیا میں کتاب کوئی نہیں۔ اللہ یہ کتاب سمجھ کیسے آئے گی؟ صرف بہت سی ایسی باتیں ہوں گی، میں کہوں گا نہیں میں تو انسان ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں تو مجبور ہوں، میرے تو بیوی بچے ہیں، میرا تو کاروبار ہے، میں تو عالم ہوں، میں کیسے سمجھوں گا اس کو؟ اللہ نے آگے ہی اس خطبہ جمعہ کے اندر ہر مسنون خطبہ میں یہ بات کو رکھ دیا کہ بتا دیجئے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا، بہترین طریقہ رب کو راضی کرنے کا، بہترین طریقہ جنت میں جانے کے لیے، بہترین طریقہ سکون پانے کے لیے، بہترین طریقہ دنیا میں عزت کمانے کے لیے، روٹی روزی کے لیے، عبادت ریاضت کے لیے، زہد تقوی کے لیے، تجارت کاروبار کے لیے، ہر معاملے میں مسلمانوں تمہارے لیے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خیر الہدی، خیر الہدی، بہترین طریقہ ہدی یہ بھی مسلمانوں کا ورثہ ہے، الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ ہدی کو بھی ہم سنبھالتے ہیں۔ ہدی کا مطلب
آپ اٹھتے کیسے تھے, آپ بیٹھتے کیسے تھے, آپ آرام کیسے فرماتے تھے, آپ کھانا تناول کیسے کرتے تھے. صرف یہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھتے تھے, صرف یہ نہیں کہ آپ کی داڑھی کیسی تھی, پگڑی کیسی تھی, نہیں, ہدی ہر طریقہ, آپ کی چال کیسی تھی, آپ کی گفتگو شنید کیسی تھی, آپ کے سامنے کوئی گالی بدتمیزی کوئی ایسے بات کرتا, آپ کا آگے سے انداز رسپانس کیا تھا, یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر شامل ہیں. بہت سے محدثین کے بارے میں آتا ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے لیے, تو ہم صرف علم نہیں حاصل کرتے تھے بلکہ اپنے استاد سے حدیث بھی لیتے تھے. حدیث کا کیا مطلب, ان کا طریقہ کیا تھا پڑھانے کا, وہ آ کے بیٹھتے کیسے تھے, ان کی نماز کیسی تھی, نماز کے بعد اذکار کیسے بیٹھ کے کرتے تھے. حدیث بھی منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام طریقے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھے اور ہم تک پہنچے, اور یہی بات ہے ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا یوں کر کے اعلان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنی ہے بس. فرمایا نہیں, مستقل ساتھ ہی فرما دیا واطیعوا الرسول, میرے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے, اللہ کیسے کہتا ہے نعوذ باللہ, اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, تمہیں دیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. یہ آئیڈیل ہے. آج بہت سے فتنے ہیں, انہی میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, قرآن پڑھنا ضروری ہے, حدیث کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف جائیں اور حدیث سے پوچھیں اور حدیث کے محتاج ہوں. یہ فتنہ ہے ایک بہت بڑا. اسی فتنے کی بنا پہ قرآن کی کتنی آیات کا انکار ہوتا ہے اور کتنی حدیث, بلکہ حدیث کے ذخیرے کا, بہت بڑے ذخیرے کا. وہ جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کا شارح سمجھتے ہیں, شارح شرح کرنے والا, وضاحت کرنے والا, لیکن شارح نہیں سمجھتے. شارح کا مطلب شریعت بتلانے والا, شریعت بنانے والا, بتلانے والا نہیں. ہاں ہم سمجھتے ہیں نبی پاک جہاں پہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گی نبی پاک وضاحت کر دیں, لیکن مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نعوذ باللہ, وہ اللہ کے قرآن کی حیثیت ہے نا جی, کیونکہ قرآن محفوظ ہے, قرآن محفوظ ہے, حدیث محفوظ نہیں ہے. وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی غالباً ایک مرتبہ یہاں پہ بات کی تھی, ایک ایسا ہی روشن خیال بندہ ملا, اس نے کہا حضرت ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں, قرآن محفوظ ہے. میں نے کہا اچھا چلیں آپ کی مانتا ہوں, مجھے دلیل تو دیجیے, کہاں اللہ نے فرمایا قرآن محفوظ ہے. کہتا قرآن پاک میں. میں کہا کہاں قرآن میں, آپ کو نہیں پتا. میں کہا پتا تو ہوگا مجھے, لیکن تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو کہ قرآن محفوظ ہے, دلیل دے. کہتا وہ جو آیت نہیں ہے وہ. میں کہا وہ پڑھو نا, یہ جو ظالم حدیث کے منکر ہوتے ہیں قرآن میں نہیں آتا. بڑی مشکل سے کہنے لگا وہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے کہا اچھا اس پوری آیت میں, آیت کا ٹکڑا ہے, اس آیت کے اس جملے میں قرآن کا آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کتنے آیت میں قرآن آیا نہیں. میں کہا تو کیسے کہہ رہا ہے قرآن محفوظ ہے. قرآن محفوظ ہے ہم یہ مانتے ہیں, لیکن جس طرح تو کہتا ہے نا ویسے نہیں ہے. تو قرآن میں کہاں ہے, کہتا ذکر سے مراد قرآن ہے. میں کہا یہ تجھے کس نے بتایا, کہتا حدیث نے. یہاں پہ جو ذکر ہے نا لفظ انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. میں نے کہا یہ ذکر سے مراد قرآن ہے. کہتا جی. میں نے کس نے بتلایا, کہتا حدیث نے. تو میں کہا بیوقوف یہی تو میں بتلا رہا ہوں, جب تک حدیث نہ مانی جائے قرآن محفوظ ہوتا, قرآن محفوظ نہیں. آپ کہتے ہیں قرآن کو سمجھ لیں, قرآن کو سمجھ لیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کی بھی وہ حجیت سمجھیں, حدیث کو مستقل ایک بذات اس کو حلال و حرام کے لیے دلیل سمجھیں, ورنہ قرآن پاک میں بھی تمام وہ اعتراضات لاگو ہوں گے جو حدیث میں ہیں. ایک اور مثال لیجیے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں قرآن پاک, میں بھی مانتا ہوں قرآن پاک, لیکن مجھے یہ بتائیں پہلی وحی کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی. کہنے لگا نبی پاک وہ ادھر تھے غار ہرا میں, وہاں پر قرآن پاک جبریل لے کر آئے, جبریل نے آ کر بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ 5 آیات نازل ہوئی. میں نے کہا 5 آیات نازل ہوئی, کہنا میں قرآن میں کہاں لکھا ہوا 5 آیات نازل ہوئی. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے, جبریل آئے تھے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا. یہ قرآن ہے, یہ بتلانے والی حدیث ہے. یہ 5 آیتیں قرآن ہے, یہ بتلانے والا کون ہے, حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم حدیث کی حجیت کو نہیں سمجھیں گے, حدیث کو مستقل بذات دلیل نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک قرآن بھی محفوظ نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے ہمیں ہر جمعے یہ بات بتلائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, سکھلائی جاتی ہے کیا, وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں تمہارے لیے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ علیہ السلام صرف دین میں حجت نہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا, آگے آپ علیہ السلام ہر معاملے میں, ہمارے کھانے پینے میں بھی ہمارے لیے کسی کا سٹائل معتبر نہیں ہے, کوئی فیشن معتبر نہیں ہے, کسی کا کوئی انداز ہمارے لیے معتبر نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں ہے, یا سنت کے تابع ہو یا سنت سے نہ ٹکراتا ہو. عام معاملات کے اندر عبادات میں تو دلیل لازم ہے, معاملات میں جائز اور مباح ہے, لیکن اگر وہ شریعت نے منع کر دیا تو پھر ہمارے لیے منع ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, چلتے آج چلو یہ بھی گل نہ ہو جائے. آج 14 اگست ہے, ہماری قوم خوشی منا رہی ہے.
खुशी मनाने का ये तरीका आपको किसने बतलाया भाई? खुशी मनाने के लिए आपको बाजे बजाने जरूरी है, ये किसने बतला दिया भाई? खुशी के लिए आपको म्यूजिक लगा के तराने लगाने जरूरी है, किसने बतला दिया आपको भाई? सैयद तरगीब व तरहीब में रवायत मौजूद है, रसूल अकरम नबी मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है दो आवाज़ों पे। आप फरमाते हैं दो आवाज़ें मलऊनीन, लानत ज़दा है। पहली फरमाया जो गम के वक़्त चीखो पुकार की आवाज़ होती है, रोने धोने की आवाज़ होती है, नोहा और गिरिया की आवाज़ होती है, उस पर लानत है। दूसरी आपने फरमाया खुशी के वक़्त म्यूजिक की आवाज़, खुशी के वक़्त ये बाजे गाजे की आवाज़, ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई हुई है। आज हमारे यहाँ इसको मामूली जी, इसके बगैर तो एंजॉयमेंट ही नहीं है, इसके बगैर तो हमारे यहाँ कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है, इसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये सारी बातें तुम्हारी हैं और हम ये कहते हैं इन खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। वो तरीका क्या है? फतह मक्का होता है, आप अलैहिस्सलाम को फतह मिलती है, एक मुल्क मिलता है, आप फातिहाना अंदाज में तशरीफ लाते हैं, गर्दन झुकी हुई है, ऊंट पे सवार हैं और जुबान पे अल्लाह की हम्द व सना जारी है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आए तशरीफ लाए, रात का वक्त हुआ, कुछ कुफार ने ये सोचा लो जी आज तो मुसलमान फतह का जश्न मना रहे होंगे, बड़े अरसे के बाद जिस पैगंबर को निकाला गया था बड़े अच्छे अंदाज में आज वो आ गया है, किसी लड़ाई के बगैर, खून खराबे के बगैर, चाबियां उनको बैतुल्लाह की मिल गई, आज देखते हैं इनका जश्न कैसा है, आज देखते हैं इनका ये हल्ला गुल्ला कैसा करते हैं। रात का वक्त हुआ, अपने घरों से निकलते हैं, तलाश कर रहे हैं कि मुसलमान कहाँ पे इकट्ठे हैं, कहाँ शराबो कबाब की महफिलें होंगी, कहाँ पे इनका नाच डांस देखेंगे। नहीं, चलते चलते बैतुल्लाह के अंदर पहुंचते हैं। बैतुल्लाह में क्या देखते हैं? नबियों के इमाम, इस दुनिया में सबसे बड़े फातेह, सबसे ज्यादा बड़ी फतह पाने वाले, इज्जतें पाने वाले पैगंबर आगे मुसल्ले पे मौजूद हैं, पीछे सहाबा इकराम मौजूद हैं, सारे सजदे में गिरे हुए हैं, रब के सामने सजदा शुक्र अदा किया जा रहा है और उनके रोने की आवाज बैतुल्लाह से बाहर आ रही है। ये क्या है? ये मुसलमान अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। हमारा जश्न तो ऐसा होता है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, हम तो रब की शरीयत को नाफिज करते हैं, हम तो इसलिए मुल्क चाहते हैं। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां दी थी वो किस लिए दी थी? वहां पे स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, सड़कें नहीं थी, मदरसे नहीं थे, मस्जिदें नहीं थी, नहरें नहीं थी, पुल नहीं थे, फसलें नहीं थी, क्या नहीं था वहां पे? क्यों जुदा हुए? एक ही बात थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये चाहते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, अगर जना के साथी ये नारा न लगाते कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारे बुजुर्ग कभी अपनी इज्जतों को नीलाम न करते, हमारे बच्चों को कभी नेज़ों पे न उछाला जाता, हमारे जवानों की जवानियां कभी तार तार न की जाती, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियों को कभी न नोचा जाता। अगर ये मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह न होता, लाखों कुर्बानियां न देते, ये सारी कुर्बानियां देने का एक मकसद था, हम ऐसा मुल्क चाहते थे जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज हो, शरीयत का निफाज हो, रब की तौहीद का अलम बुलंद किया जाए, नबी की सुन्नत को, शरीयत को दुनिया के अंदर ला के तौर पे मनवा के अदालतों में इस दुनिया के अंदर दिखाया जाए। नबी ने जो हमें दीन दिया था अगर उसको अप्लाई किया जाए तो दुनिया के अंदर ऐसी कामयाब और पुरअमन रियासत बनती है, इसलिए हमने ये सारी कुर्बानियां दी थी, मुझे फरामोश कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वाले लोगों के खून की जो कुर्बानियों का मकसद था, अल्लाह में सही मानों में इस मुल्क को उस मकसद तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे। और इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस हर शख्स, हर अदारा जो पाकिस्तान को सही मानों में मुसलमानों की खैर खाई के लिए काम करना चाहता है और पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहता है, हम दुआ गो हैं अल्लाह ऐसे हर अदारे और फर्द की हिफाजत फरमा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका मुस्तकिल दलील है। आप जिस चीज़ को हराम कर दें वो हराम, जिस चीज़ को हलाल कर दें वो हलाल, इसको मानिए। हमारे यहाँ एक और भी सोच है, ये नहीं समझा जाता इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सोच क्या है? अरे यह काम कर लिए, कोई नहीं, सुन्नत है, रहने दो, ये काम सुन्नत है, रहने दो। सुन्नत इसलिए होती है कि रहने दें, सुन्नत इसलिए होती है कि ना माने, सुन्नत इसलिए होती है कि उसकी जरूरत नहीं है। नहीं जी नहीं, ये तो फर्ज है ना, ये तो करना ही करना है, और ये सुन्नत है जी, कोई गल नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम में और साहबा में यही तो फर्क था, वो कहते थे ये सुन्नत है, करना है, और हम कहते हैं सुन्नत है तो कोई गल नहीं, छड़ना है, हम छोड़ रहे हैं। वो सुन्नतें किया करते थे, वो सुन्नतों पे अमल पैरा हुआ करते थे। अगर किसी को नबी पाक ने फरमा दिया तेरी जुल्फें कंधों से नीचे ना आए, जिंदगी गुजर गई, उसके बाल कभी कंधों से नीचे ना आए। किसी को पैगंबर ने फरमा दिया सलवार टखने से नीचे ना आए, जिंदगी गुजर गई, सलवार टखने से नीचे ना आई। किसी को फरमा दिया तूने झूठ नहीं बोलना, सारी जिंदगी गुजर गई, कभी झूठ नहीं बोला। किसी को फरमा दिया अबाओ अजदाद की कसम नहीं खानी, अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खानी, कभी पूरी जिंदगी किसी गैरुल्लाह के नाम की कसम ना उठाई। किसी को आपने फरमा दिया तू तहज्जुद पढ़ेगा तो बड़ी अच्छी बात है, अब्दुल्लाह बिन उमर सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ते हुए गुजार देते हैं, उनकी वहां एक हदीस आ जाती, नबी की एक बात आ जाती, वो कहा करते थे ये दीन है, ये शरीयत है, सारी जिंदगी उस पर अमल किया करते थे। हम क्या कहते हैं सुन्नत है, केड़े फर्ज है, कोई गाल नहीं, रख लो तामी, ना रखो तामी, तो मैं चाटी देना केड़ी गाड़ी गाल है, ये तो सुन्नत है। सुन्नत की कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। सबसे बेहतरीन चीज सुन्नत है, सबसे बेहतरीन तरीका सुन्नत है, वो हदीस के अंदर से मिलता है। इसको छोड़ना ये नालायकी है, पैगंबर की इताअत नहीं, अल्लाह की इताअत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया
قل اطیعوا اللہ والرسول، دونوں کو ایک ہی جگہ آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں۔ فرض ہے نا اللہ کی اطاعت ہے تو نبی کی اطاعت یہ نہیں فرض، یہی قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق کرتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے منکروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا جو یہ فرق کرتے ہیں اللہ کی اطاعت تو کریں گے، نبی کی نہیں کریں گے۔ اللہ کی اطاعت بھی کریں، پیغمبر کی اطاعت بھی کریں، کیسے؟ جیسے نبی کے صحابہ نے کی۔ تیسری آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تو میرے پیغمبر کی، نبی پاک فرماتے ہیں میری اطاعت کرو۔ یہاں میں ایک لفظ کا فرق بھی سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ نبی کی صرف اطاعت کا حکم نہیں، اتباع کا بھی حکم ہے۔ اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حکم کو ماننا، کسی کی بات کو ماننا۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس لا کے دو، یہ آپ گئے میری بات مانی، پانی لے آئے، آپ نے میری اطاعت کی، آپ نے میری اطاعت کی۔ ایک بندے نے دیکھا میں نے ایک خاص قسم کا جوتا پہنا ہوا تھا، ایک خاص موقع پر میں آیا، وہ بندہ ویسا ہی جوتا لے کے اسی ٹائم پہ ویسے سٹائل میں آتا ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے۔ صرف بات کو ماننا یہ اطاعت ہے، طریقے کو ماننا، اس میٹر کو، اس طریقے کو، اس اسٹرکچر کو، اس عملی نمونے کو فالو کرنا یہ اتباع ہے۔ تو نبی کی اتباع بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری۔ ہم نے سمجھا صرف اطاعت ضروری ہے، اتباع ضروری نہیں ہے، اسی لیے تقسیم ہو گئی، نہیں جی نہیں یہ تو سنت آپ کی اس اہمیت کی نہیں ہے، اس کا تو یہ معاملہ، اس کا تو یہ معاملہ۔ کئی اس کی مثالیں ہیں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، یہ فرض سمجھتا ہے، اور اسی بندے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ سنت نہیں سمجھتا اس کو، نہیں نہیں یہ سنت ہو رہے لو، یہ سنت کا کس نے فرق بتا دیا آپ کو بھائی؟ شلوار ٹکنے سے نیچے اس کی فکر نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں یہ پوچھ رہے آگے تہاڑی مسیح ٹوپیاں کھول رکھی ہیں کسی نے؟ یہاں پہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ بغیر وضو کے اذان دے لیتے ہیں، یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں۔ جس نبی نے وہ باتیں بتلائی ہیں اسی نبی نے یہ بات بھی بتلائی ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، یہ اتباع ہے۔ اطاعت بھی کیجئے، اتباع بھی کیجئے۔ آخری بات، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ نبی کی بات کو قرآن سمجھا کرتے تھے، نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کی بات کو قرآن سمجھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ درس دیتے دیتے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ، لعن اللہ الواشماتی والمستوشماتی، آپ فرماتے ہیں اللہ نے لعنت کی ایسی عورتوں پہ جو اپنے بالوں کو کھڑواتی ہیں، آئی برو بناتی ہیں، جو اپنے جسم میں گندواتی ہیں، نام لکھواتی ہیں، یہ جو کام ہے نا ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو تھوڑا فاصلہ کروانے کے لیے یہ کام کرتی ہیں، ایسی عورتوں پہ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی، جو اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، ٹرانسجینڈر، مرد ہے عورت بننے کی کوشش، عورت ہے مرد بننے کی کوشش، ان کے کپڑے سیم، ان کی چال سیم، گفتار، یہ چیزیں فرمایا ایسے بندوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ نبی پاک ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے ام یعقوب، یہ ام یعقوب تک بات پہنچتی ہے، وہ کہتی ہیں اللہ نے تو لعنت کہیں نہیں کی، میں نے تو قرآن سارا پڑھا ہے، تو یہ عبداللہ بن مسعود نے کیسے کہہ دیا؟ آگے کہتی ہیں حضرت جی لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے تو یہ دو گتوں کے درمیان موجود پورا قرآن پڑھا، اس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں لعنت کی ہے۔ تو آگے سے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لئن کنتی قرأتیہ لقد وجدتی اما قرأتا، اللہ کی بندی اگر تو نے قرآن واقعی سمجھ کے پڑھا ہوتا نا تو تجھے قرآن میں ضرور مل جاتا۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اما قرأتی، کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتے ہیں میرا نبی جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کہتے یہ تو پڑھا ہے۔ فرمایا پھر جو نبی نے لعنت کی ہے اللہ نے تو لعنت کی ہے، یہ قرآن ہی ہے، نبی کی بات یہ قرآن ہی ہے، تمہیں نہیں سمجھ آتی؟ جب قرآن کہتا ہے میرا نبی جو دے لے لو، اس کا مطلب ہے جو نبی دے رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے دے رہا ہے، وہ اللہ کی منشا سے دے رہا ہے، وہ اللہ کے کہنے سے دے رہا ہے۔ جو نبی کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق فرمایا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، یہی معنی ہے ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا دے۔ ھذا ما کان من عندی واللہ اعلم۔